ایک مجاہد فی سبیل اللہ، ایک داعی اللہ، انسانیت کا ایک سچا خیر خواہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کیا کروں جس سے امت کو فائدہ ہو، پاکستان کو فائدہ ہو، انفرادی طور پر انسان کو بھی فائدہ ہو۔ تو آج کا یہ سیمینار بھی اسی سوچ کا ایک تسلسل ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں کروں گا۔ دیکھیے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان جغرافیہ نہیں ہے، پاکستان ایک نظریہ ہے۔ افغانستان افغانیوں کا ہے، ایران ایرانیوں کا ہے۔ پاکستان کسی قومیت کا نہیں، پاکستان ایک نظریے کا ہے، پاکستان ایک روشن ویژن کا ہے۔ پاکستان کے بنیادوں میں صرف جلسہ اور جلوس ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جلیانوالہ باغ میں 1500 لوگ ایک جلسے میں شہید کیے گئے۔ انگریزوں نے ان کا قتل عام کیا تھا۔ ہمارے پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ایک جلسے میں 400 لوگ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ اب قصہ خوانی ایک تنگ بازار ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب اس بازار میں 400 انسانوں کی لاشیں اور خون بہا ہوگا تو اس بازار کا، اس شہر کا اور یہاں کے لوگوں کی حالت کیا بنی ہوگی۔ 14,000 علماء کرام انگریزوں نے پھانسیاں دی، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے تو ان کے گلے میں رسی ڈال کر اور رسی کو پھر کسی درخت کے شاخ سے باندھ کر کھینچتے تھے، اور اس طرح ان کا دم گھٹتا تھا اور وہ مرتے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے بعد ہمیں پاکستان نصیب ہوا۔ میں گزشتہ ایک ہفتہ قبل ساؤتھ افریقہ کے ایک مہینے کے دورے پر تھا، جہاں سینکڑوں سال وہاں ڈچ اور انگریز نے حکمرانی کی، کیسے آزادی ملی۔ میں وہاں گیا جہاں نیلسن منڈیلا نے ایک جیل میں 27 سال، جیل نہیں تھا، ایک کمرے میں، ایک تنگ اور تاریک کمرے میں 27 سال جیل گزاری۔ اس کے ساتھ چند مسلمان بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نیلسن منڈیلا جب برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے اپنے کابینہ میں 4 وزراء کو بھی مسلمان شامل کیا۔ اس جیل کے ساتھ گیلانی صاحب ایک قبرستان بھی تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس جزیرے میں جہاں شہر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، یہ قبرستان کس کا ہے؟ اور خاصا بڑا قبرستان تھا۔ یہ قبرستان ان قیدیوں کا تھا کہ انگریز لوگوں کو پکڑ کر اس جزیرے میں لاتے اور جو مرتے تھے وہ ان کو اسی قبرستان میں دفناتے تھے۔ آپ جا کر افغانوں سے پوچھے، میں نے کابل کا، جلال آباد کا، کئی شہروں کا دورہ کیا، ہر جگہ آپ کو معذور لوگ ملیں گے۔ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے جسم پر، چہرے پر بڑے بڑے زخموں کے نشانات ہیں۔ یہ لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اور جو زندہ ہے وہ معذور آزادی کے خاطر۔ میں ایران گیا، میں نے ایک عالم دین سے پوچھا انقلاب کیسے آیا، کیسے شہنشاہیت ختم ہوئی۔ وہ مجھے ایک قبرستان لے گئے جہاں بہشت زہرہ اس قبرستان کا نام ہے۔ 80,000 شہداء اس قبرستان میں دفن ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے انقلاب نہیں لایا، ان شہیدوں نے۔ تو آج اگر ہم آزاد ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کوئی تقریر کی اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا۔ نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگوں نے جدوجہد کی، لاکھوں لوگوں نے قربانی دی۔ تو آج اگر 75 سال بعد کوئی بات کرتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں مجھے بتایا جائے اس کا نظریہ کیا ہے، کیا سیکولرزم ہے، کیا نیشنلزم ہے، یا لا الہ الا اللہ ہے،
آپ ان سے پوچھے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بھی وقوف ہوگا جو سیکولرزم کے خاطر اپنے بچوں کو قربان کرے، جو سیکولرزم کے خاطر اپنے گھر بار اور کاروبار اور ملک کو چھوڑے، ایک سیکولرزم کے خاطر ایک ماں یہ قبول کرے کہ ان کے سامنے ان کے بچے کو شہید کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ سیکولرزم کے خاطر لاکھوں لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا تھا اور یہاں آ کر ان صحراؤں میں رہ کر انہوں نے پاکستان کو آباد کرنے کی کوشش کی۔ ان کے سامنے کلیئر ویژن تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ان کے سامنے خلافت کا ایک واضح تصور تھا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی کے بعد ان سے ملاقات کی تو ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ یہاں اکبر بادشاہ کی طرح کوئی نظام نافذ کر لے جس نے سب کو ساتھ چلانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ اکبر بادشاہ کا نظام نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، اس میں اقلیتوں کی بھی حفاظت ہوگی، اس میں مظلوموں کو انصاف ملے گا، اس میں ظلم اور جبر نہیں ہوگا، اس میں معاشی انصاف بھی ہوگا، سیاسی انصاف بھی ہوگا، سماجی انصاف بھی ہوگا۔ قائد تو بالکل کلیئر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، اردو اور پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی بولتے میں نہیں تھے، لیکن ان کے شکل کو لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے ویژن کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بالکل کلیئر تھے کہ پاکستان خلافت کا، پاکستان اسلامی امامت کا، پاکستان اسلامی نظام کا مرکز بنے گا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا۔ تو میں مانتا ہوں کہ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کی قیادت میں، پاکستان میں موجود نصاب تعلیم اور نظام تعلیم نے، پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت نے ہمارے نوجوانوں کو ایک امت بنانے کی بجائے، ایک پاکستان بنانے کی بجائے ان کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا ہے اور ان کو مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ اس لیے حیران پریشان چوراہے میں کھڑا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کیا کروں۔ المیہ کیا ہے گیلانی صاحب، ایک آدمی اگر پولیس میں آئی جی پی بنتا ہے، ایک طویل تربیت سے گزر کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی آرمی میں جنرل بنتا ہے تو کیپٹن بھرتی ہوتا ہے اور طویل ٹریننگ اور تربیت اور اکیڈمیوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی چیف سیکرٹری بنتا ہے تو سیکشن افسر سے ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی سیاسی لیڈر بنتا ہے، ان کی تربیت کا کیا نظام ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا باپ ایم این اے تھا اس لیے میں ایم این اے بن گیا، جاگیر کی بنیاد پر، اپنے سرمایہ کی بنیاد پر، اور پھر وہی غیر تربیت یافتہ انسان آ کر پھر 24 کروڑ 25 کروڑ انسانوں کو لیڈ کرتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیادت دی خلفائے راشدین کی صورت میں، مکہ سے لے کر مدینہ تک ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا، ان کا تزکیہ کیا، اور پھر کہیں جا کر علامہ اقبال نے جس طرح فرمایا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ صدیق اکبر کی طرح حکومت چلانا، فاروق اعظم کی طرح عدالت چلانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شجاعت اور دلیری دکھانا، بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارا نوجوان شدید ذہنی اور نظریاتی کشمکش سے دوچار ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کتنا دگلا پن اور منافقت ہے ہمارے نظام میں۔ میں 7ویں کلاس میں تھا، ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے کہ سود مرکب کیا ہے اور سود مفرد کیا ہے، لیکن جب ہم مسجد آتے تھے تو
عالم ہمیں بتاتے تھے کہ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک بچہ نوجوان 8 سال کا 9 سال کا، وہ اسکول میں استاد کا مانے کہ سود مرکب اور سود مرکب مفرد اس کو بتایا جائے، سکھایا جائے، یا اللہ اور رسول کا مانے؟ اس لیے ہم 2 کشتیوں کے سوار ہیں، اور جو کشتیوں کا سوار بنتا ہے اس کا انجام ڈوبنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بنتا، یا بنتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے، مسلح دہشت گردی ہے، ہمارے ملک میں معاشی دہشت گردی ہے، ہمارے ملک میں سیاسی دہشت گردی ہے۔ اور یہ معاشی دہشت گردی کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ایک محرومی، احساسی محرومی جنم دیتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں دولت پر 2% لوگوں کا قبضہ ہو اور یہ بغیر کسی صلاحیت کی بنیاد پر ہو، جب آپ کے ملک کی سیاست پر ایک خاص جاگیردار اور سرمایہ دار کلاس کا قبضہ ہو اور یہ کسی صلاحیت کے بغیر ہو، پھر ایسی ماحول میں مسلح دہشت گردی کو موقع ملتا ہے۔ ہمارے لوگ تو پھر بھی اچھے ہیں، ہمارے نوجوان بہت اچھے ہیں۔ اگر ایک نوجوان کو پتہ چلے کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں پشاور یونیورسٹی میں گولڈ میڈلسٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی میں نے اپلائی کی ایک پوسٹ کے لیے، لیکن اس پر ایک تھرڈ ڈویژنل تو بھرتی ہو گیا اور ایک گولڈ میڈلسٹ سب سے زیادہ نمبر لینے والا محروم ہو گیا۔ اب اگر یہ دہشت گرد نہ بنے تو کیا کرے گا؟ ہمارے لوگ تو پھر بھی اچھے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کا سیاسی نظام بہتر نہ ہو جائے، کوئی معاشی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی سیاسی اور سماجی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر، جو کہتے ہیں کہ دوسروں سے گلہ کرنے کی بجائے خود اپنے حصے کا شمع جلائیں۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں یہ بہتر تھا کہ اپنے حصے کا شمع جلاتے جلاتے، آؤ اپنے حصے کا شمع جلاتے۔ یہ قطرہ پانی کا یہ پہاڑ سے چلنا شروع کرتا ہے اور چلتے چلتے سمندر بنتا ہے۔ یہ امت ایک سمندر ہے۔ اب دیکھیے، راوی خشک ہو گیا، ستلج خشک ہو گیا، لیکن سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو قومیتوں کی چھوٹے چھوٹے نہریں ہیں، مسلکی فرقوں کے چھوٹے چھوٹے نہریں، یہ خشک ہو جاتے ہیں، لیکن امت کا تصور ایک سمندر کی طرح ہے، یہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ آج کبھی آپ نے اپنی کسی سیاسی لیڈر کی منہ سے امت کا تصور سنا ہے؟ پاکستانیت کی بات بھی بہت کم کرتے ہیں، اور اس وقت تو 4 صوبے ہیں اور 4 صوبوں کے اس گاڑی کو کھینچنے والے 4 گھوڑے مختلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس گاڑی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ان سیاسی لیڈروں کے درمیان مقابلہ کرسی اور مفادات کے علاوہ کسی اور چیز پر ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان مقابلہ اس میں ہے کہ آؤ چیلنج کرتے ہیں، میں آپ کو، آپ مجھے چیلنج کرے کہ اپنے صوبے میں نوجوانوں کو تعلیم دے دے، جہالت کے خلاف جنگ کرے، غربت کے خلاف جنگ کرے، کچھ بھی نہیں چلے اپنے لوگوں کو صاف پانی پہنچائے، اپنے عدالتوں کو ٹھیک کر لے۔ کون سا ادارہ ایسا ہے جو سندھ میں خراب ہے اور پنجاب میں بہتر ہے، جو پنجاب میں خراب ہے اور کے پی کے میں بہتر ہے، جو کے پی کے میں خراب ہے اور بلوچستان میں؟ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان سے پوچھے، گوگل سے پوچھے، کرپشن پنجاب میں، کرپشن سندھ میں، کرپشن بلوچستان میں، کرپشن کے پی کے میں، مقابلہ ہے۔ کبھی ایک صوبہ آگے نکل جاتا ہے، کبھی دوسرا۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں پڑھ کر دیکھیں۔ یہ اچھا ہوا کہ سارے پارٹیاں ایکسپوز ہو گئے، کوئی
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قدرت نے مجھے موقع نہیں دیا تھا اس لیے میں کچھ نہیں دکھا سکا. بس نوجوانوں، آپ سے آخری بات یہی ہے کہ قوت کے بغیر مطالبوں کی بنیاد پر، احتجاج کی بنیاد پر، بلکہ جس دعا کے پیچھے عمل نہ ہو اس دعا کی بنیاد پر کوئی انقلاب نہیں آتا. میں ٹھیک بول رہا ہوں گیلانی صاحب؟ اس لیے نوجوانوں کو قوت بننا چاہیے. رنگ اور نسل اور مسلکوں کی بنیاد پر ایک امت اور پاکستانیت کے تصور کے ساتھ اٹھنا پڑے گا. آپ لوگوں کو غزہ کے نوجوانوں نے ایک پیغام دیا، کس طرح ساری دنیا نے مل کر فلسطینیوں کو دبانے ختم کرنے کی کوشش کی. ہمارے اپنے دانا بینا لوگ کہتے تھے، اینکر کہتے تھے کہ 3 دن حماس کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. 2 سال تو گزر گئے، اسی طرح موجود ہے. آج بھی ٹرمپ نے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ آپ اسلحہ حوالہ کریں. ان کا یہی بیانیہ ہے کہ اسلحہ کس کے حوالے کریں؟ آپ کے حوالے کریں. آپ کے ساتھ تو میں نے یہ 2-2.5 سال لڑائی کیوں لڑی؟ اسلحہ ہم حوالہ کریں گے اس فلسطینیوں پر مشتمل آرمی کو جو فلسطینیوں کا ہو، اس اتھارٹی کو جو فلسطینیوں پر مشتمل ہو. لیکن دنیا کو ایک پیغام تو ملا کہ اگر اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لیڈرشپ ہے حماس کا، یہ یونیورسٹی اور کالجز کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے، ڈین تھا یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا. اس کا پہلا امیر حماس کا شیخ یاسین پروفیسر تھے. اس کا دوسرا امیر شیخ عزیز PhD ڈاکٹر تھے. اس کا تیسرا جو شہید امیر ہے جناب یحییٰ سنوار، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. موجودہ ساری قیادت، اس لیے صلاحیت بھی ہو اور صالحیت بھی ہو تب کام بنے گا، تب قدرت ساتھ دیتی ہے. اس لیے ہمارا مستقبل روشن ہے. کیسے؟ اس لیے کہ یہی صفات کسی زمانے میں عربوں کے اندر موجود تھے، اللہ نے ان کو امامت دی. یہی صفات کسی زمانے میں عثمانی ترکوں کے اندر موجود تھے، اللہ نے ان کو امامت دی. اب 2.25 ارب مسلمانوں کی امامت منتقل ہو رہی ہے آپ کے پاکستان، آپ کے ایران اور آپ کے افغانستان کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں ممالک نے گزشتہ عرصے میں، افغانستان نے 3 سپر طاقتوں کو شکست دی، ایران نے اسرائیل کو شکست دی، پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. تو یہ جو خراسان کا علاقہ ہے جس کے بارے میں نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں ظلم اور جبر اور یہ صہیونی قوتوں کا مقابلہ اس علاقے کے لوگ کریں گے، تو مستقبل آپ کا ہے. لیکن اس کے لیے آپ نوجوانوں کو اٹھنا ہے. میں گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ درد دل رکھنے والے انسان ہیں. کبھی کشمیر میں، کبھی گلگت میں، کبھی کراچی میں، کبھی خیبر پختونخوا میں، بھئی کیا کر رہے ہیں استحکام پاکستان کے لیے. انشاءاللہ ان کے کوششیں ضرور رنگ لائیں گے. میں نوجوانوں سے امید رکھتا ہوں. علامہ اقبال کی اس پیغام کے ساتھ، علامہ اقبال نے ایک شاعر کا تذکرہ کیا ہے. وہ شاعر کا نام معری تھا. معری گوشت نہیں کہتا تھا. پتہ نہیں کیوں انہوں نے انکار کیا. تو کہتے ہیں کہ کہتا ہے کبھی گوشت نہ کہتا تھا معری، پل پول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہما. یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگے وہ صاحب غفران و لزوما. اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تم، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نے فطرت کی اشارات. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے،
جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات.